میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان میں جو بھی کام ہوا، خاص طور پر یہاں سے ہمارے دوست جناب سید سبی الدین سبی رحمانی صاحب نے جو نعت رنگ کے حوالے سے کام کیا، ان کا کام خاص طور پر ہندوستان میں کافی بڑی تعداد میں پہنچا، مذہبی شاعری لوگوں تک پہنچی، اس پر تبصرے پہنچے، بالکل یقینی طور پر. اور اب ان تمام کوششوں سے ظاہر ان کے علاوہ بھی پاکستان میں بہت کام ہے، وہ بھی کام پہنچے، لیکن خصوصی طور پر ان کا کام پہنچا مختلف حوالوں سے. تو اب وہاں پر جو ایک بیداری آئی ہے اس حوالے سے کہ نعت کو صنف سخن کی حیثیت سے تسلیم اور کیا اس بحث میں وہاں کے شعراء بھی شامل ہوئے ہیں، وہاں کے تحقیق نگار بھی شامل ہوئے ہیں. یقینی طور پر تحقیق بہت سے محققین، ناقدین، بلکہ یونیورسٹیز میں بھی اس حوالے سے کام کا آغاز ہوا ہے. اور ایک آدھ میرے علم میں ہیں کہ رسالے کا نعت کے حوالے سے صنف سخن تسلیم کرانے کے لیے ایک آدھ رسالے کا بھی اجرا کیا گیا ہے وہاں پہ، تاکہ اس پر کام ہو سکے اور اس پر ترقی اور اس کا فروغ ہو سکے. لیکن پھر بھی یہ بات اتنی طے ہے کہ ابھی جو مقام اس پاکستان میں نعت کا ہے ادبی اور فنی لحاظ سے، ظاہر ہے کہ ابھی ہندوستان بہت پیچھے ہے، لیکن جس طرح ایک بیداری آئی ہے، امید کرتے ہیں اور یہ امید ہو چلی ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد وہ خلا پر ہو سکے. ٹھیک، آپ خود خانقاہ قادریہ کے شہزادے ہیں، سجادگان میں سے ہیں، اور اپنی ہی خانقاہ سے جو شخص جو شاعر وابستہ رہا اسے اتنا احترام دینا کہ اس کی شاعری کو ایک کتابی صورت دینا، تو یقیناً ایک محبت ان کی شاعری سے، ان کے کلام سے آپ کو رہی ہو. کلام کے محاسن اگر ہم لطف صاحب کے دیکھیں، کیا کیا چیزیں خاص طور پر ہمیں نظر آتی ہیں؟ لطف صاحب کے کلام میں ایک زبان اور بیان کے علاوہ میں ایک خاص بات یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ان کی دو چیزیں بہت نمایاں نظر آتی ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے مشکل ردیفوں میں، مشکل بحروں میں کافی حصہ نعت کا چھوڑا ہے، غزل کا چھوڑا ہے. ان کو شوق تھا کہ وہ جو مشکل پسندی نہیں، مشکل معنی کے اعتبار سے نہیں، ردیف اور قافیے کے اعتبار سے، اور ایسے ایسے قافیے جو عام طور پہ شعراء اس کو نبھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، مفتی نے بڑی کامیابی سے ان قوافی کو، ان ردیفوں کو نبھایا ہے. ایک تو یہ خاص بات نظر آتی ہے. دوسرا یہ کہ ان کا ایک شوق یہ تھا کہ اساتذہ کی جو زمینیں ہیں، غالب کی ہوں یا ناسخ کی ہوں، اس طرح تو اساتذہ کی زمینوں میں وہ طبع آزمائی کیا کرتے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ کسی بہت بڑے شاعر کا مطلع ہو، ظاہر ہے کہ پوری غزل ہو، تو اس میں پھر دوبارہ غزل کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بالخصوص مطلع میں. آپ دیکھیں، اور خاص طور سے مطلع یہ کہ اس نے جو قافیے استعمال کیے ہوں وہی قافیے آپ بھی مطلع میں لے کے آ رہے ہوں، اور پھر وہ نعت بھی لے کر آ رہے ہیں، پھر نعت میں لے کے آ رہے ہیں، تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. میں اس کی مثال دوں گا آپ کو. اور پھر معنی میں آپ دیکھیں کہ غالب کی بہت مشہور غزل ہے شراب میں اور باب میں. اس میں ایک شعر مجھے یاد آیا کہ کل کے لیے کراج نہ خست شراب میں، غالب کہتے ہیں کل کے لیے کراج نہ خست شراب میں، یہ سوئے زن ہے ساقی کوثر کے باب میں. تو اسی زمین میں لطف نے بھی کہا، اور وہاں خست کی بات تھی، سوئے زن کی بات تھی. انہوں نے ساقی کوثر کے باب کو کس طرح نبھایا آپ دیکھیں. کہتے ہیں کہ کیا پوچھنا ہے ساقی کوثر کے باب میں، واہ واہ واہ، کیا پوچھنا ہے ساقی کوثر کے باب میں، چاہیں اگر تو رند نہائیں شراب میں. یعنی غالب تو صرف خست کی بات کر رہے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ساقی کوثر کے باب میں اگر رند چاہیں تو نہائیں. یہاں مجھے اسی غزل کا ایک شعر اور یاد آتا ہے، کہتے ہیں کہ وہاں سینکڑوں گناہ ہمارے حساب میں، وہاں سینکڑوں گناہ ہمارے حساب میں، یہاں ایک تیرا نام ہے سب کے جواب میں. کیا بات، کیا بات، اس طرح بڑی خوبی سے ایک تیقن کے ساتھ، اور یہ سب چیزیں، اور وہ عالم دین بھی ہو اور غزل کی بھی اچھی بہت مشق ہو، تو پھر یقیناً ایسے مصرے سامنے آتے ہیں. آخر میں کیا کہتے ہیں اگر ہم لطف صاحب کو خراج تحسین پیش کریں، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں پھر پروفیسر عالم سرور کی بات دہراؤں گا کہ آج بھی اگر ظاہر ہے کہ لطف کا سارا کلام جمع نہیں ہو سکا ہے، وہ فرماتے تھے کہ لطف کا کلام کا ایک اچھا انتخاب اگر جمع ہو جائے تو یقیناً آج اسی لطف سے پڑھا جائے گا جس لطف سے انہوں نے لکھا تھا. مولانا اسید الحق صاحب آپ کا بہت شکریہ، مولانا خوشتر نورانی صاحب آپ کا بہت شکریہ، الحاج عمران شیخ قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، ہم کلام بھی انشاءاللہ سنیں گے الحاج عمران شیخ قادری سے، اور جن چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے یقیناً اس میں سے لطف صاحب کے کلام کے محاسن کے حوالے سے یہ پروگرام کا وقت کم ہے کہ ہم ان پر گفتگو کر پائیں. ایک چیز جو خاص طور پر جو رہ گئی گفتگو میں، جس کا میں ذکر کرنا چاہتا تھا، انہوں نے اپنے اسم کو زومانی استعمال کیا مقطع میں، اور اس میں بامسمہ کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اس کے دو معنی، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ اپنی سیاہ کاری
یہ اپنی گنہگاری، یہ اپنی سیاہکاری، یہ اپنی گنہگاری، اس پر یہ تیری رحمت، یہ لطف کریمانہ۔ تو یہ انہی کا خاصہ تھا کہ جس طرح وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ ایک کلام جس کا تذکرہ ابھی اسید صاحب نے بھی کیا کہ غالب کی زمینوں پر، بڑے شعراء کی زمینوں پر انہوں نے اشعار کہے، یہ بھی غالب کی زمین پر کہی ہوئی ان کی نعت، جس کے چند اشعار پیش کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ دم آخر یہ حسرت تو الہی کم سے کم نکلے، دم آخر یہ حسرت تو الہی کم سے کم نکلے، وہ انداز تبسم دیکھ کر آنکھوں سے دم نکلے، اور غم الفت ہے دم کے ساتھ، دم نکلے تو غم نکلے، محبت کا مزہ یہ ہے نہ غم نکلے نہ دم نکلے، محبت کا مزہ یہ ہے نہ غم نکلے نہ دم نکلے، اور ہوئے جو خاک اس در پر انہی نے آبرو پائی، جو بیٹھے نقش پا ہو کر وہی ثابت قدم نکلے، اور ہماری یاد میں نکلے جو آنسو چشم والا سے، وہ بن کر گوہر خوش آب دریائے کرم نکلے، اور یہ لطف زندگانی ہے کہ ہو نظارہ اس رخ کا، مزہ مرنے کا جب آئے کہ ان کے قدموں میں دم نکلے، مزہ مرنے کا جب آئے کہ ان کے قدموں میں دم نکلے۔ اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے۔ تسلیمات۔ جو نصیب ہو تو شمار ہو، یہ نیاز مایا ناز میں کہ لگی ہو خاک در حضور میری جبین نیاز میں، جو نصیب ہو تو شمار ہو۔ کہیں لال ہے تو کہیں گوہر، کہیں شمس ہے تو کہیں قمر، کہیں لال ہے تو کہیں گوہر، کہیں شمس ہے تو کہیں قمر، یہ اسی کا حسن ہے جلوہ گر، یہ اسی کا حسن ہے جلوہ گر، جو نہاں ہے پردہ راز میں، جو نصیب ہو تو شمار ہو۔ اور تیرے لطف کی ہے یہ آرزو کہ نہ جائے حشر میں آبرو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تیرے لطف کی ہے یہ آرزو کہ نہ جائے حشر میں آبرو، میرے پردہ پوش چھپا لے تو، میرے پردہ پوش چھپا لے تو، اسے اپنے دامن ناز میں، میرے پردہ پوش چھپا لے تو، اسے اپنے دامن ناز میں، جو نصیب ہو تو شمار ہو، یہ نیاز مایا ناز میں کہ لگی ہو خاک در حضور میری جبین نیاز